السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر انتہائی خلوص و عقیدت و محبت و پیار و وفا کے ساتھ ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ بگرداں بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ محفل دستار حفظ قرآن کے تعلق سے رکھی گئی ہے۔ قابل مبارکباد کے لائق ہیں والدین جنہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ جس محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس محفل کو نسبت حاصل ہے میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور اللہ کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ تو اس محفل میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ ایک طریقے سے ہم یہاں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو
اس محفل سے اٹھنے سے پہلے ہماری نجات، ہماری بخشش کر دے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بتاؤ کیا ایک عالم اور ایک جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں، تو آپ کا جواب ہوگا ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ایک عالم اور ایک جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ علم ایک روشنی ہے اور جہل ایک تاریکی ہے۔ علم ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا زیادہ خرچ کرو گے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ علم ایسی چیز ہے کہ اس کو کوئی چرا نہیں سکتا، یہ کبھی بھی گم نہیں ہو سکتا۔ علم ایسی چیز ہے کہ علم ہی کے ذریعے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان ایک ڈاکٹر بنتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان ایک انجینئر بنتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان ایک پروفیسر بنتا ہے، علم ہی کے ذریعے انسان ایک آئی ایس بنتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر انسان آئی پی ایس بنتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر انسان ایک حافظ بنتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر انسان ایک عالم بنتا ہے، علم ہی کی بنیاد پر انسان ایک مفتی بنتا ہے، اور علم ہی کی بنیاد پر انسان ایک محدث بنتا ہے۔ علم ہی کے ذریعہ انسان اپنے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے انسان اللہ کے رسول کو پہچانتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ علم ہی کے ذریعے انسان اللہ کو پہچانتا ہے۔ عزیز عالم ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، سنت اور واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر مرد علم دین حاصل کرے گا تو اس کو زندگی کیسے گزارنی ہے وہ علم کے ذریعے اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اگر مرد علم دین حاصل کرے گا تو اپنی بیوی کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر مرد علم دین حاصل کرے گا تو اپنے اولاد کو سنت رسول پر چلنے کی تاکید کرے گا، اور اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو شریعت مصطفیٰ کے تحت اپنی اولاد کی پرورش کرے گی۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو پڑوسیوں کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے وہ علم اس عورت کو سکھائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک۔ علم دین سیکھنے کی کوئی بھی عمر نہیں ہوتی ہے۔
رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھو اگرچہ تمہیں اس کے لیے چین کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں اس کے لیے بھوک کا سامنا کیوں نہ برداشت کرنا پڑے۔ علم دین حاصل کرو اگرچہ اس کے لیے تمہیں پیاس کی مشقت ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے اپنے بیٹے کو انجینئر بناتے ہو، لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ضرور بناتے ہو، لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے اپنے بیٹے کو IAS بناتے ہو، لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے اپنے بیٹے کو IPS بناتے ہو، پروفیسر بناتے ہو، انجینئر بناتے ہو۔ میں اپنے بیٹے کو IPS بنانے سے منع نہیں کر رہا ہوں، تم ضرور اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کو IPS بناؤ، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤ، یہ وقت کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کو IPS IAS بناؤ، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اپنے بیٹے کو پروفیسر بناؤ، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے کو انجینئر بنانے سے پہلے، اپنے بیٹے کو IPS بنانے سے پہلے، اپنے بیٹے کو پروفیسر بنانے سے پہلے، اپنے بیٹے کو انجینئر IPS IAS بنانے سے پہلے تم کو یہ ضروری ہے کہ تم اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دے دو۔ تم کو یہ ضروری ہے کہ تم پہلے اپنے بیٹے کو اسلام کی تعلیم دے دو، تاکہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے تو یہی تمہارا بیٹا تمہارے سرانے بیٹھ کر کے کم سے کم سورہ یاسین کی تلاوت کر سکے۔ یہی تم اپنے بیٹے کو علم دین سکھاؤ تاکہ جب تمہارا جنازہ سامنے رکھا ہو تو یہی تمہارا بیٹا تمہارے جنازے کے سامنے کھڑا ہو کر کے دعائے مغفرت صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ تم اپنے بیٹے کو اس قابل بناؤ کہ جب کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت تمہارا انتقال ہو جائے، جب تم قبر میں جاؤ، جب تم عذاب قبر میں مبتلا رہو گے، تو اگر تو اپنے بیٹے کو ورتل القرآن ترتیلا کے تحت اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم دیے رہو گے، اگر تم اپنے بیٹے کو اسلام کی تعلیم دیے رہو گے، جب تم اپنے قبر میں عذاب قبر میں مبتلا رہو گے، تو ادھر تمہارا بیٹا نماز پڑھ کر کے اپنے ہاتھ کو اب اٹھا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ اے میرے رب ذوالجلال، میرے والدین کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ اے میرے رب ذوالجلال، میرے والدین کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، میرے والدین کو عذاب نار سے محفوظ فرما دے۔ جب تم اپنے والدین کو اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم دو گے، جب تم اپنے اولاد کو اسلام کی تعلیم دو گے، تب تو تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر سکے گا۔ جب تم اپنے بیٹے کو اسلام کی تعلیم دو گے، تب تو تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعائیں مغفرت کر سکے گا۔ اگر تم اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم نہیں دو گے، اگر تم اپنے بیٹے کو اسلام کی تعلیم نہیں دو گے، جب تمہارے موت کا وقت قریب آئے گا تو سورہ یاسین پڑھنے کے لیے تمہارا بیٹا تمہارے سامنے نہیں بیٹھ سکے گا۔ جب تمہارا جنازہ سامنے رکھا ہوگا تو تمہارا بیٹا تمہارے جنازے پر بیٹھ کر کے دعائیں مغفرت صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے گا۔ تمہارے قبر پر تمہارا بیٹا سورہ فاتحہ صحیح سے نہیں پڑھ سکے گا۔ اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، تم کو یہ ضروری ہے کہ انجینئر بنانے بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن بناؤ تو اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤ، اپنے بیٹے کو IPS بناؤ، اپنے بیٹے کو IAS، لیکن تم انجینئر بنانے سے پہلے تم اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم ضرور دو، اپنے بیٹے کو اسلام کی تعلیم ضرور دو، تاکہ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج جب کل بروز قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، سارے لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا، اے عبادت کرنے والے عابدو تم لوگ جنت میں چلے جاؤ، اے جہاد کرنے والے مجاہدو تم لوگ جنت میں چلے جاؤ۔ وہیں پر عالم دین بھی موجود ہوں گے، حافظ قرآن بھی وہیں پر موجود ہوں گے، عالم دین رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے رب ذوالجلال، انہوں نے عبادت کیا ہمارے علم کی بدولت، اے میرے پروردگار عالم، انہوں نے عبادت کیا ہمارے علم کی بدولت۔ تو اللہ تبارک و تعالی عرض کرے گا، اے میرے عالم دین، آج تم شفاعت کرو، آج تم میرے نزدیک بعض فرشتوں کی مثل
ہو، آج تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ عزیزان ملتی اسلامیہ، بروز محشر سارا بہت سے عالم دین اپنے گھر والوں کو جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ عزیزان ملتی اسلامیہ، کل بروز قیامت جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو شہیدوں کے خون کو علماء کرام کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی کو تولا جائے گا۔ تو یقین جانو مسلمانوں، علماء کرام کے قلم سے نکلی ہوئی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی۔ اس لیے کہ جب ایک شہید اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، وہ لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، لیکن جب عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف جیسا انمول تحفہ وجود میں آتا ہے۔ جب عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف جیسی معتبر حدیث وجود میں آتی ہے۔ جب عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو الدولت المکیہ، ثبوت علم غیب پر ایک پہاڑ قائم ہو جاتا ہے۔ جب عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی رضویہ کا وجود ہوتا ہے۔ جب عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو بہار شریعت جیسا انمول تحفہ لوگوں کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو یہ کتابوں کا مجموعہ وجود میں آتا ہے اور سارے لوگ اس کو پڑھتے جاتے ہیں، اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کے علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو کتابوں کا مجموعہ وجود میں آتا ہے تو قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے جائیں گے، ان کے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے جب عالم دین کے قلم سے سیاہی نکلتی ہے تو شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب تک واپس اپنے گھر نہیں آ جاتا وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر اس راہ میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث آپ کو بتا کر کے رخصت ہو جانا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ مقام صفا، دنیا کی سب سے پہلی درسگاہ جس کا نام مقام صفا ہے، اس صفا پر بیٹھنے والے صحابہ کرام کی تعداد 70 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، یہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غریب صحابی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں جن سے مروی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں قربان کر کے آ گیا صفا پر علم دین حاصل کرنے کے لیے، مقام صفا پر آ گیا علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے صحابہ کرام مقام صفا پر بیٹھتے رہتے ہیں، جب میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے تو ہم لوگ ان سے کچھ حدیثیں سیکھتے، کچھ یاد کر لیتے، کچھ حدیثیں نوٹ کر لیتے۔ وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد جب ہمارے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو ہم لوگ جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے، اس کو بازار میں بیچتے، اس کو بیچنے کے بعد جو پیسہ حاصل ہوتا ہم اسے اپنے گھر کا اپنا سامان خریدتے، اسے کھانے پینے کا سامان لاتے تھے۔ اس طریقے سے ہم اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں جب ہمارے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے
تو کہیں بھی جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت ہوتی ہم لوگ ان کے ساتھ جا کر کے کھانا کھا لیا کرتے تھے. ایک وقت کا کھانا کھا لیتے, دوسرے وقت کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے. کئی دن سے ایسے چلتا رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب کچھ دن ایسے چلتا رہا تو کئی دن سے ہم فاقے سے گزرنے لگے, ہمارا سارا کھانا پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کا سامان جب ختم ہو گیا ہے ہم فاقے سے گزرنے لگے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اب سوال کرے تو کس سے کرے, کیونکہ ضمیر بھی اجازت نہیں دیتی ہے کسی سے سوال کرنے کی کہ سوال کرے تو کس سے کرے. وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, مسجد نبی شریف کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہیں. یہ سوچ کر کے مسجد نبی شریف کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ کوئی انصاری صحابی آئیں گے, میری آواز سے اندازہ لگا لیں گے اور میرے کھانے پینے کا انتظام کر دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, مسجد نبی شریف کے دروازے پر یہ سوچ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو رہا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے عشق نبی میں جھومتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جناب صدیق اکبر سے ایک آیت کا مطلب پوچھا ہے. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عشق نبی میں جھومتے ہوئے آیت کا مطلب بتاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا اصل مقصد جو تھا وہ حل نہ ہو سکا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھوک اور بڑھتی چلی جا رہی ہے, بھوک سے نڈھال ہوتے چلے جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بھوک سے نڈھال ہو کر کے مسجد نبی شریف کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, ادھر سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو رہا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے عشق نبی میں جھومتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی سوال کیا حضرت عمر ابن خطاب سے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا, لیکن عشق نبی میں جھومتے ہوئے آیت کا مطلب بتاتے ہیں. عمر ابن خطاب آیت کا مطلب بتا کر کے چلے جاتے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل مقصد جو تھا وہ حل نہ ہو سکا, بھوک سے نڈھال ہوتے چلے جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ مسجد نبی شریف کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, ادھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہو رہا ہے. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ بھی عشق نبی میں جھومتے ہوئے چلے آ رہے ہیں, نگاہیں نیچے کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق جناب ابو ہریرہ نے وہی سوال کیا تھا جو صدیق اکبر سے سوال کیا, جو عثمان غنی جو وہی عثمان غنی سے بھی سوال کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کا مطلب بتایا اور چلے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھوک سے نڈھال ہوتے چلے جا رہے ہیں, مسجد نبی شریف کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں بھوک سے نڈھال ہو کر کے. لیکن کچھ دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, ادھر سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے. جیسے ہی جناب ابو ہریرہ کی نگاہ میرے پیارے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا پر پڑتی ہے تو جناب ابو ہریرہ کا مرجھایا ہوا چہرہ کھل اٹھتا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی وہی سوال کرتے ہیں ابو ہریرہ جو ابو بکر صدیق سے کیا تھا, جو عثمان غنی سے کیا تھا, جو عمر ابن خطاب سے سوال کیا تھا. وہی سوال میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتے ہیں. جیسے ہی آواز کی لڑکھڑاہٹ کو میرے جناب میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا ہے تو میرے نبی نے عرض کیا تھا اے ابو ہریرہ تمہاری آیت کا مطلب بتایا جائے یا جو تمہارا اصل مقصد ہے اس کو حل کر دیا جائے. جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اصل مقصد یہی تھا, یا رسول اللہ جو میرا اصل مقصد تھا وہ آپ نے حل کر دیا ہے. یا رسول اللہ کئی دن سے فاقے سے ہوں, کئی دن سے یا رسول اللہ کھانا نہیں کھایا ہوں. جناب ابو بکر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے گھر لاتے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اندر جاتے ہیں اور ایک پیالہ دودھ کا لے کر کے آتے ہیں. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نگاہ
جب اسے ایک پیالہ دودھ پر پڑتی ہے تو دل میں سوچتے ہیں یار یہ ایک پیالہ دودھ ہے، مجھے اتنی زور سے بھوک لگی ہے، اس سے تو میری پیاس بھی نہیں بجھے گی، تو میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے، ایک پیالہ دودھ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ دل میں سوچتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے ابو ہریرہ صفہ پر بیٹھنے والے اور بھی صحابہ کرام ہوں گے، جاؤ ان سارے صحابہ کرام کو بلا کر کے لے کر آؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم پر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مقام صفہ پر جاتے ہیں اور سارے صحابہ کرام سے کہتے ہیں اے ساتھیو چلو آج تم لوگوں کی دعوت ہے میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر پہ، اے ساتھیو چلو آج تم لوگوں کو میرے نبی نے اپنے گھر پہ بلایا ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے سارے صحابہ کرام کو بلا کر کے لاتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہی ابھی کھٹکتا رہا یار یہ ایک پیالہ دودھ ہے، اس سے تو میری پیاس بھی نہیں بجھے گی، تو میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے، اور یہ سارے صحابہ کرام ہیں ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کی پیاس کیسے بجھے گی، لیکن حکم نبی تھا عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ جب سارے صحابہ کرام میرے نبی کے گھر پر آ گئے ہیں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ایک پیالہ دودھ جناب ابو ہریرہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو ہریرہ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے سارے صحابہ کرام کو پلاتے چلے جاؤ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، پہلے صحابہ کرام کو پلاتے ہیں، لیکن دل میں یہی ابھی کھٹکتا رہا یار یہ ایک پیالہ دودھ ہے، اس سے تو میری پیاس بھی نہیں بجھ سکتی ہے، تو یہ 70 صحابہ کرام کیسے دودھ پیئیں گے۔ پہلے صحابہ کرام کو پلاتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام کو پلاتے ہیں، تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں صحابہ کرام کو پلاتے چلے گئے، یہاں تک کہ سارے صحابہ کرام کو دودھ پلا چکے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہی ارمان بھی کھٹکتا رہا یار یہ ایک پیالہ دودھ ہے، سارے صحابہ کرام نے دودھ پی لیا ہے، پتہ نہیں میرا حصہ بچا ہے کہ نہیں بچا ہے۔ جب سارے صحابہ کرام نے دودھ پی لیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ دودھ کا پیالہ عطا کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ سے میرے نبی نے عرض کیا اے ابو ہریرہ کیا سارے صحابہ کرام نے دودھ پی لیا؟ ہاں یا رسول اللہ سارے صحابہ کرام نے دودھ پی لیا ہے۔ اے ابو ہریرہ کیا تم نے دودھ پی لیا؟ نہیں یا رسول اللہ ابھی میں نے دودھ نہیں پیا ہے۔ میرے آقا کریم نے عرض کیا اے ابو ہریرہ تم بھی دودھ پی لو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ دودھ کے پیالے کو اپنے لبوں سے لگاتے ہیں پھر ہٹا لیتے ہیں، پینے کے بعد ہٹاتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو ہریرہ اور پیو۔ میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ کے پیالے کو پھر اپنے لبوں سے لگاتے ہیں، پینے کے بعد پھر ہٹا لیتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے عرض کیا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ میرے جناب ابو ہریرہ دودھ کے پیالے کو پھر اپنے لبوں سے لگاتے ہیں پھر ہٹا لیتے ہیں، پینے کے بعد ہٹا لیتے ہیں۔ جناب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرض کیا اے ابو ہریرہ اور پیو۔ جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دودھ پی لیا ہے، یا رسول اللہ اب پیٹ میں قطرہ برابر کی بھی جگہ نہیں ہے، یا رسول اللہ میں دودھ پی کر کے شکم سیر ہو گیا ہوں، یا رسول اللہ یہ بچا ہوا دودھ آپ لے لیجئے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ ایک دودھ کے پیالے کو میرے مصطفیٰ کو دے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک پیالہ دودھ آپ پی لیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا یہ بچا ہوا دودھ میں پی لوں؟ جناب ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچا ہوا دودھ آپ پی لیجئے۔ یا ذرا غور کرو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے 70 صحابہ کرام کا جھوٹا پینے کے لیے بول رہے ہیں۔ 70 صحابہ کرام وہ بھی کوئی امیر صحابہ کرام نہیں تھے، سارے کے سارے غریب صحابہ کرام تھے۔ آج دنیا کا ماحول آپ دیکھ لیجئے، کوئی بھی غریب امیر کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی غریب امیر کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی بیٹی اپنی ماں کا جھوٹا پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤ
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 70 صحابہ کرام، وہ بھی غریب صحابہ کرام کا جھوٹا پی کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، مومن کا جھوٹا کبھی بھی ناپاک نہیں ہو سکتا ہے، مومن کا جھوٹا ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ 70 صحابہ کرام کا جھوٹا پی کر کے بتا رہے ہیں اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اپنی امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مومن کا جھوٹا کبھی بھی ناپاک نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس ایک پیالے دودھ پر بریلی کے امام احمد رضا اعلی حضرت جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، اچھے رضا، پیارے رضا، ہماری آن، ہماری جان، ہم سنیوں کی پہچان، بریلی کا امام احمد رضا خان بریلی کی دھرتی سے پکار کے کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کہ جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ بولنے میں عمدن لفظاً شہون غلطی ہوئی ہو اس کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو معاف فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔